تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کون ہیں۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقع ہے۔ ان کے والد ایک عالم تھے اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم رئیسی فقط 5 برس کے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں حوزہ علمیہ قم میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنائی کی زیر تربیت بھی رہے، جو 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر، اسٹیٹ انسپیکٹریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2 سال بعد آیت اللہ خامنائی نے انہیں ایران کی سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان مقرر کیا۔ یہ تنظیم مشہد میں امام علی رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات میں بڑا حصہ ہے۔ 2017 میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ 2017 کے انتخابات میں حسن روحانی، جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی۔ عدلیہ کے نائب سربراہ کے طور پر رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر پیش کیا، مگر اس وقت کے صدر نے ان پہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابراہیم رئیسی 2017 کے الیکشن میں 38% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے۔ اس نقصان نے ابراہیم رئیسی کی شبیہ کو داغدار نہیں کیا، بلکہ 2019 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طاقتور ترین عہدے پر نامزد کیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کی ڈپٹی چیئرمین کے طور پر منتخب ہوئے، جو 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے، جو اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ذمہ دار بھی ہے۔ بحیثیت عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد میں کمی آئی۔ تاہم ایران اب بھی چین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو سزائے موت دینے والا ملک ہے۔ عدلیہ نے سیکیورٹی سروسز کے ساتھ مل کر دوہری شہریت رکھنے والے ایرانیوں یا غیر ملکی مستقل رہائشیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں ان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی بنا پر ان پر پابندیاں بھی عائد کی اور ان پہ الزام عائد کیا کہ وہ ان افراد کی پھانسیوں پر انتظامی نگرانی کرتے ہیں جو مبینہ جرائم کے وقت کم عمر تھے، اور یہ کہ 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد حزب مخالف کی گرین موومنٹ کی جانب سے احتجاج کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن پر ملوث تھے۔ ابراہیم رئیسی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں بھی ہیں۔ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الہدا ہیں، جو مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ 2022 میں ایران کی حکومت کو بڑے پیمانے پر شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مہسا امینی نامی خاتون کی اخلاقی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والی احتجاج پر کافی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ابراہیم رئیسی نے بطور صدر ملک میں احتجاج سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹنے کا اعلان کیا تھا اور حکام نے طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ مارچ 2023 میں ابراہیم رئیسی کی حکومت نے پرانے حریف اور خطے کی سنی طاقت سعودی عرب سے حیران کن طور پر خلافات کو حل کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جس سے 7 سال قبل دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تاہم اسی سال اکتوبر میں خطے میں تناؤ ایک بار پھر اس وقت بڑھ گیا جب حماس نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی، جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں عسکری مہم کا آغاز کیا۔ اپریل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے جب ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سے قبل ایک اسرائیلی حملے میں شام میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر ہلاک ہو گئے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے خلاف 300 سے زیادہ ڈرون اور میزائل داغنے کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔
ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر افراد اتوار کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایرانی